اللہ 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے یہ دنیا بنائی، جو جب سے یہ دنیا بنائی ہے فنا کا داغ اس دنیا کے ساتھ اور اس دنیا کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان تمام کے ساتھ فنا کا داغ لگا ہوا ہے. دنیا میں کسی بھی چیز کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اس چیز کو دنیا سے کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہے. ایک موٹی سی مثال سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی نئے طور سے گاڑی خریدتا ہے اور ہر خریدنے والے کی دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ گاڑی ہمیشہ نہیں رہے، اسے فنا نہ آئے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. کبھی نہ کبھی اس کی امید پر پانی پھر جاتا ہے. اسی طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے کے لیے، فنا ہونے ہی کے لیے ان کا دنیا میں وجود ہوا. اسی طرح یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. اس دنیا کے ختم ہونے کے دن ہی کو شریعت کی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں قیامت کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی قیامت اور قیامت کے جو احوال ہیں، واقعات ہیں، اسے مختلف انداز سے بیان کیا گیا. اور حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے احوال تفصیل سے بیان ہوئے اور قیامت کے علامات بھی بیان ہوئے. قرآن میں خود قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں. قیامت کے کم و بیش 20 کے قریب الفاظ ہمیں قرآن کریم میں خود ملتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. امام ابن کثیر، علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے کم و بیش 80 سے زائد نام آئے ہیں. چند نام آپ کے سامنے بطور مثال پیش کیا جاتا ہے. قرآن میں قیامت کو ساعہ بھی کہا گیا ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا. اور قیامت کو یوم البعث بھی کہا گیا. لقد لبثت فی کتاب اللہ الی یوم البعث. اسی طرح یوم الدین، فیصلے کا دن، مالک یوم الدین. اور اسی طرح یوم الحسرہ، یوم الحسرۃ انذرہم. اسی طرح الدار الاخرہ، یوم التناد، دار القرار.
یوم الفصل، یوم الجمع، یوم الحساب، یوم الوعید، یوم الخروج، یوم الخروج، الواقعہ، الحاقہ، الطامۃ الکبریٰ، الصاخہ، الآزفہ، القاریہ، یوم القیامہ۔ تقریباً ہر نبی، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اس کی خبر دی، اور ہر نبی نے قیامت کی سختی سے اور قیامت کے قریب ہونے والے فتنے و فسادات سے پناہ مانگی، اور اپنے اپنے طور سے اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، فنا ہونے والی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی سب کو فنا ہے، چاہے اس کی نسبت کسی سے بھی ہو، چاہے وہ اللہ کے سائے میں رہنے والا ہمیشہ عرش ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی فنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جو چیز بھی وجود میں آئے دنیا میں، چاہے وہ دنیا کے اوپر ہو یا آسمان کے اوپر ہو، اسے ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی۔ یہاں تک کہ موت جسے ہم کہہ رہے ہیں، جسے کوئی حادثے کا نام دیتا، جسے کوئی ایکسیڈنٹ کا نام دیتا، جسے کوئی ہارٹ اٹیک کا نام دیتا، جسے کوئی پانی میں ڈوب کر مرنے کا جو ہے نام دیتا، اس موت کو بھی آخری میں کیا دیا جائے گا؟ موت دے دیا جائے گا۔ تو گویا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں وجود میں آئی اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ یہ موت بھی وجود میں آئی، اسی لیے اسے بھی فنا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ جو تم لوگ وعدہ کر رہے ہو قیامت کے دن کا، اسے لے آؤ، اسے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ ان کے جواب میں فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ لیکن قیامت کے تعلق سے بہت سارے آیتیں، بہت سارے حدیثیں وارد ہوئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت ہمارے سے کتنا قریب ہے۔ حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، اور اسی طرح مشکات شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوال و جواب ہوتے ہیں صحابہ کی مجلس میں۔ صحابہ کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ جس مجلس میں فرشتے آیا کرتے تھے، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ ہمارے مجلسیں ایسے ہیں جس مجلس کا آغاز نہ اللہ کے نام سے، جس مجلس کا اختتام نہ اللہ کے نام سے، اور اوپر سے خرافات، اوپر سے جہنم میں لے جانے والی چیزیں، ڈی جے وغیرہ، گانے وغیرہ، ڈانس وغیرہ، شادی جیسے مبارک مجلس میں بعض شادیاں ایسے بھی دیکھنے میں آئی جس میں بوڑھی عورتیں، جن کا مشغلہ صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، جن کے زبان پر صرف اللہ اللہ ہونا چاہیے، ایکسپریمنٹ قریب ہے، اس کے باوجود اسٹیج پر چڑھ کر ایسے ڈانس کر رہے ہیں گویا اسے موت ہی نہیں آئے۔
کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کا، کوئی خوف نہیں ہے. انسان یا تو خوف سے عمل کرتا ہے یا تو شوق سے عمل کرتا ہے. آج دونوں چیزیں ہمارے یہاں مفقود ہیں، دونوں مر گئے ہیں، نہ شوق ہے نہ خوف ہے. استاد کا ادب ایک انسان ڈر سے کرتا ہے یا شوق سے کرتا ہے، یا کم از کم ادب کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ کا ادب بھی ہمارے پاس باقی نہیں ہے. تو اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوال و جواب ہوتی ہے. قیامت کے متعلق جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں بل مسئول منہ بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا سائل جانتا ہے اتنا ہی مسئول جانتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا آپ کچھ علامات بیان فرما دیجیے تاکہ لوگوں کو، آپ کی امت کو پتہ چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چند علامتیں پیش کرتی فرماتے ہیں. قرآن مجید میں بھی علامات قیامت کا تذکرہ ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن ان علامات کو سمجھنے سے، سننے سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ علامات قیامت اور آخری زمانے میں امام مہدی کا جو موضوع ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے. سب سے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہم اپنا قبلہ اللہ کی طرف ٹھیک کر سکیں اور اپنے اعمال کی فکر کر سکیں اور فوراً اللہ کی طرف کیا ہو سکیں، متوجہ ہو سکیں. اور دوسری ضرورت اس عنوان کی اس لیے ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر بہت سارے فتنے ایسے ہیں، دن رات ہمارے تو نوجوانوں کا ایک مشغلہ ہے، جمعے کے دن آپ کو بیان سننے کا کسی کا پاس نہیں، لیکن سوشل میڈیا میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اسی میں لگے رہنے کی فرصت ہے، بالکل فرصت ہے. جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے تیار ہو کر جلدی آنے کی کسی کو فکر نہیں. خطبہ جب شروع ہو جاتا یا نماز کا وقت ہو جاتا تب ہم پکے سچے مسلمان بن کر مسجد میں داخل ہوتے اور اتنی ہڑبڑی میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر دایاں پاؤں رکھا ہے یا بایاں پاؤں رکھا ہے یہ بھی اسے ہوش نہیں رہتا. اتنی ہڑبڑی میں آتا. دعا پڑھنا تو چھوڑو، وہ سب داڑھی والے جھبے والے کا کام ہو، دعا پڑھنے کا سب کو فرض نہیں ہے وہ. تو سوشل میڈیا میں قیامت کے تعلق سے اور یہ ظہور مہدی کے تعلق سے اتنا جو ہے فساد اور پھیلا ہوا ہے سوشل میڈیا میں. وہ ایک ہے ان کی گوہر شاہی، اس کا ایک خلیفہ ہے، اس کا فتنہ، پھر فتنہ شکیلیت وہ ایک فتنہ، پھر فتنہ قادیانیت وہ ایک فتنہ، اور ہر ایک اپنے آپ کو مہدی مانتا ہے، یعنی بولے تو مہدی کا نائب بتاتا ہے. غلط سلط روایات، من گھڑت روایات اور من گھڑت دلیلیں. ایک تو عوام کے پاس اتنا دینی علم نہیں ہے جس سے وہ یہ جان سکیں کہ غلط بول رہا ہے یا صحیح بول رہا، اور دوسری بات سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں. دنیا کے سارے کام کرنے کے
نوجوانوں کے پاس بالکل وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے دین کے بارے میں جو عقائد سے کم از کم جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک بھی ہمارے پاس نہیں۔ قیامت کا انکار کرنے والا اور قیامت کے تعلق سے غلط سلط بیان سن کر اور ظہور مہدی کے بھی تعلق سے غلط بیانات سن کر اپنا عقیدہ خراب کر کر وہ انسان مسلمان سے کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی کیا ہو جاتا، ایمان سے نکل جاتا، ایمان اس کا سلب ہو جاتا۔ حساس مسئلہ ہے۔ اور آج کے نوجوانوں کو علماء سے مسائل پوچھنے آر محسوس ہوتی، شرم محسوس ہوتی، گوگل میں سرچ کرنے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ جو بھی مسئلہ پیش آیا، میں بڑا مولوی دنیا کا، اس سے بڑا مولوی کوئی بھی نہیں۔ گوگل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، انہیں صحیح غلط یہ نہیں مانتا، اسے سب سمجھ نہیں آتا۔ جس تعلق سے آپ سرچ کر رہے ہیں اس تعلق سے جتنے بھی باتیں ہیں، جتنا بھی ڈیٹا اس میں سیو ہے، سب اٹھا کر پیش کرتا ہوں۔ اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے یہ اس سے لینا دینا نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا کام صرف انفارمیشن دینا، اسی لیے اسے بنایا گیا۔ دین سیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے اور دین سیکھنا نہیں چاہتے، اور دین ایسی جگہ سیکھ رہے ہیں جہاں دین سیکھنے سے نہیں سیکھنا بہتر ہے، جہاں کے دین سیکھنے سے جاہل رہنا ہی بہتر، کم از کم ایمان تک بھی بچ جاتا۔ ایسے دعوے، ایسے فتنے اور ایسے دلائل انسان سن کر دنگ رہ جاتا۔ میرے سے بھی اچھی دلیل نہیں دینا سمجھ جانا۔ اتنے فتنے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ بولے تو کیا بولے، کس عنوان پر بیان کیا جائے، کون سا بولے کون سا چھوڑے، کس کا انتخاب کریں اور کسے نظر انداز کریں۔ اس لیے فرمایا گیا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب امت پر ایسے فتنے گریں گے جیسے ٹوٹے ہوئے تسبیح سے دانے گرتے ہیں، ایک کے پیچھے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو مسئلہ ہے علامات قیامت کا اور ظہور دجال کا اور اسی طرح ظہور مہدی کا، اسے مستقیم طور پر لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس میں جو صحیح احادیث سے جو باتیں ثابت ہیں اسے لوگوں کو بتائیں۔ علامات قیامت کو اگر ہم پورے طور پر چھان بین کر اسے تقسیم کریں تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتے ہیں؟ 3 قسمیں بنتے ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ علامات جو قیامت سے کافی عرصے پہلے واقع ہو چکی، وہ علامات جو اس سے پہلے قیامت آنے سے پہلے ہی کیا ہو گئے ہیں، واقع ہو گئے۔ امام قرطبی التذکرہ نامی کتاب کے اندر ان علامات کو علامات صغرا کا نام دیا۔ سب سے پہلے قسم کا نام کیا ہے؟ علامات صغرا۔ دوسری قسم وہ علامات ہیں جن کو ہم علامات متوسطہ کہتے ہیں۔
یہ علامات متوسطہ کون سی علامات ہیں؟ یہ وہ علامات ہیں، ان کے دو حصے، یہ وہ حصہ ہے جو واقع ہو چکا ہے اور دوسرا حصہ واقع ہو رہا۔ اب یوں سمجھیں کہ علامات متوسطہ وہ علامات کہلائیں گے جن کا پہلا درجہ تو واقع ہو چکا ہے اور انتہائی درجہ واقع ہو رہا ہے اور قیامت تک واقع ہوتا رہے، جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے اور اگلے زمانے میں بھی اس میں مزید شدت آئے گی۔ جھوٹ کا ظاہر ہونا، جھوٹ کا پھیل جانا، بے حیائی کا پھیل جانا، سود کا پھیل جانا، امانت کا اٹھا لیا جانا، یہ جو چیزیں ہیں یہ علامات متوسطہ کہلاتا ہے۔ یہ علامات ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی مزید اس میں شدت آئے گی۔ آج سے 10 سال پہلے کی جو بے حیائی ہے اور آج کے دن جو بے حیائی ہے اسے آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بے حیائی میں کتنی شدت آئی ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ربکاسیات ناریات، قیامت کے قریب بے حیائی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، بظاہر وہ کپڑے میں ہوں گی لیکن پھر بھی کیا ہوں گی، وہ ننگی ہوں گی۔ گویا ان کا کپڑا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے، آج ہے نہیں وہ زمانہ۔ کپڑے ہیں تو چھوٹے چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے، اگر لمبے سائز کے ہیں تو اتنے پتلے کہ اندر کا جو بدن ہے، بدن کا حصہ ہے اوپر نظر آتا۔ تو اس میں آئندہ چل کر مزید کیا ہو جائے گی، شدت آئے گی۔ تیسری قسم وہ علامات ہیں جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علامات کبریٰ، جن کے ظہور کے بعد جلد ہی قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ تو تمام علامات کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ان علامات صغریٰ کا احاطہ کیا جائے تو کم بیش 15 کے قریب علامات بنتے ہیں جو واقع ہو چکی ہیں، اور کم بیش 100 کے قریب وہ علامات بنتے ہیں جن کو علامات متوسطہ کہتے ہیں، جو ان میں سے بہت سارے واقع ہو بھی گئے ہیں اور بہت سارے واقع ہو رہے ہیں اور آئندہ بہت سارے واقع ہوں گی۔ ان سب کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح کم بیش 35 کے قریب وہ علامات ہیں جن کو ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ اگر ان علامات کو، ان 35 علامات کو بھی ہم اگر یکجا جمع کریں تو وہ سمٹ کر 15 میں سمٹ جاتی ہے۔ تو 15 کے قریب وہ علامات ہیں جو واقع ہو چکی، 100 کے قریب وہ علامات ہیں جو واقع ہو رہی ہیں اور ان میں مزید جو ہے شدت اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور صرف 15 علامات باقی رہ گئی ہیں جو ابھی ہونے والی۔ ان میں سے پہلی علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے، یعنی آخری نبی کا پیدا ہونا، یہ بھی علاماتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت کو ایسے، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں، ایسے آپس میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت ہے شق القمر، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں واقع ہو گیا۔ تیسری علامت ہے نبی علیہ السلام کی وفات، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ چوتھی علامت ہے بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کی فتح سے کیا مراد ہے؟ بیت المقدس کی فتح کی یہ علامت بھی اس سے پہلے 2 مرتبہ پوری ہو چکی ہے، ایک تو حضرت عمر کے دور میں، دوسرے حضرت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں یہ فتح ہوئی، اور تیسری فتح کے ہم سب منتظر ہیں۔ 5ویں علامت
علامت ہے، حدیث میں ارشاد فرمائی کہ تم میں ایک موت پھیلے گی. کیا ہوگی؟ موت پھیلے گی. اور ایک بات آپ کو بتانا چاہوں کہ علامات قیامت میں ہمیں کسی ایک مخصوص واقعے کی طرف اس علامت کو تطبیق نہیں دے سکتے. جو واقع ہو گئی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، یا آئندہ ہوگی یا ہو رہی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. اب جیسے موت کا تذکرہ آیا ہے، موت اس سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، سوائن فلو کہتے ہیں، ایڈز کہتے ہیں، کہتے ہیں کی بیماریاں ہیں. ابھی حال میں کورونا آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہزاروں لاکھوں جانے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی طاعون کی بیماری میں جانور بکریاں مر جاتی ہیں، اس طرح انسان مر جائیں گے، جن کے لاشیں اٹھانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، جنہیں ایک ہی خبر میں سبوں کے مردوں کو ڈالا جائے گا. یہ منظر ہم نے کورونا میں بھی دیکھنے ملا. لیکن ہم دعوے کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ جو علامت ہے یہ اسی کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے. اس سے پہلے بھی کئی بہت ساری بیماریاں ہیں، اس بیماری میں بھی بہت سارے لوگ مرے، تو اس میں بھی تطبیق دی جا سکتی ہے، اس واقعے کے ساتھ بھی تطبیق دی جا سکتی ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 5 علامتیں ہو گئی. چھٹی علامت ہے بخاری شریف کی روایت کے اندر طاعون کی وبا پھیلنے کے بعد تم میں مال کی کثرت ہوگی. کیا ہو جائے گی؟ مال کی کثرت ہو جائے گی. ایک ندی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ اس ندی میں سے سونے کا پہاڑ نکل کر باہر آ جائے گا، اتنی مال کی فراوانی ہو جائے گی. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک زکات دینے والا آدمی اپنی زکات لے کر جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس ملک میں وہ رہتا ہے، وہ گھر گھر دھکے کھائے گا مگر اس کی زکات دینے والا کوئی نہیں رہے گا. یعنی کون بھی غریب نہیں رہتا، سب بھی مولانا ہو جاتا. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. یہ تو مال کی اتنی کثرت ہو جائے یا نہیں بولے تو پہلے کے مقابلے میں جو ہے مال کی فراوانی کیسے ہوگی. پہلے جب ایک آدمی صبح سے شام تک کام کرتا تھا تو اسے مزدوری کے طور پر 100 روپے ملتے تھے. آج موٹے ڈھونے والے کو اور جو ہے سیمنٹ اینٹا ڈھونے والے کو کی مزدوری بھی کم سے کم 800 سے 1000 روپے. تو یہ بھی کیا ہے؟ مال کی فراوانی میں داخل ہے. 8ویں اور 9ویں علامت ہے مسلمانوں کی لڑائی کا دوسرا مرحلہ کب آیا. ایک تو جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آئندہ آنے والا یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح 10ویں علامت ہے کہ پوری وہ ہے زمین، سرزمین حجاز میں آگ کا نکالنا، یہ بھی پوری ہو چکی ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. 11ویں علامت ہے لا تقوم الساعة حتى، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قتال کرو تر قوم سے. اور تر قوم کون سی ہے؟ صغار العیون، چھوٹی چھوٹی آنکھیں والے اور جو ہے سرخ چہرے والے تاتاری. بہت سارے محدثین نے فرمایا ہے جو تاتاری قوم تھے انہی سے تم قتال کرو گی. یہ بھی ہو گیا. آخری علامتیں جو علامت کبریٰ ہیں ان میں سے ایک علامت ہے ظہور مہدی کا، ان میں سے ایک علامت ہے دجال کا. اگر صرف کسی کے دجال ہی کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو مستقل اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے. اسی لیے پہلے علامت صغریٰ کو بیان کیا جا رہا ہے. مستقل اگلا جمعہ علامت کبریٰ کیا کیا ہے اور ان میں سے کتنی واقع ہو گئی اور کتنی واقع ہونا باقی ہے. اور اسی طرح امام مہدی کے بارے میں جو غلط عقائد جو بیان کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب، اور بہت سارے جو ہے یوٹیوبرز یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ظہور مہدی آ گئے، ان کے انہوں پیدا ہو گئے. ایسے بہت سارے خرافات، بہت سارے فتنے اور بہت سارے جو ہے فساد لوگوں میں آپس میں ایک اشتراک ہو گیا ہے لوگوں میں. اس کے تعلق سے مستقل تفصیلاً آپ کے سامنے بحث آئے گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا عقیدہ اور اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.